بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، یہ دنیا اللہ کے حکم سے بنی ہے اور اس کا اینڈ بھی یعنی خاتمہ اسی رب کے حکم سے ہونا ہے۔ انسانیت کی فلاح کے لیے اور زندگی کے اصول قواعد کے لیے انبیاء و رسول آئے اور ہر دور کے واقعات انجام پذیر ہوئے۔ اسی طرح قرب قیامت ایک فسادی گروہ یاجوج ماجوج بھی ہوں گے جو قیامت سے پہلے دنیا میں تباہی اور بربادی کا ایسا سبب بنیں گے کہ دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ کی تباہی و ظلم کی داستان نئی نہیں ہے، یہ بہت پہلے بھی وقتوں میں ایسے ہی ظلم و ستم کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں فرمایا ہے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ کیسے دکھتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ کب آئیں گے؟ دنیا میں بہت سے بادشاہ گزرے ہیں، ان میں اللہ نے ایک ایسا بادشاہ بھی بنایا جس نے دنیا فتح کی، جو فاتح عالم کہلائے۔ نام ہے ان کا اسکندر اعظم، اور مسلمان ذوالقرنین کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے۔ یاد رہے، یہ کوئی نبی تو نہیں تھے، ہاں یہ نیک انسان تھے جن کو اللہ تعالی نے ولایت عطا فرمائی تھی۔ دنیا کے کئی علاقے فتح کرتے ہوئے وہ آگے بڑھے۔ اب ان کا تیسرا سفر نارتھ کی طرف تھا، یہاں تک کہ صدیاً دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں بھی آبادی عجیب و غریب پائی، جہاں عجیب و غریب زبان تھی۔ لوگوں کے ساتھ اشارے سے بات کی، ان کے ساتھ اشاروں سے بامشکل بات ہو سکی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی، آپ ہمیں ظالم لوگوں سے بچائیں۔ یاجوج ماجوج یہ کون ہیں؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ، اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اس کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن و انس کے کل 10 حصے ہیں، اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں اور 1 حصہ انسان ہیں۔ اگر غور کریں تو ابھی دنیا میں 7 ارب لوگ رہتے ہیں، یعنی اگر اس کیلکولیشن کے حساب سے 10 گنا زیادہ ہوں گے تو اللہ بہتر جانے ان کے خروج کے وقت انسانوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ بہرحال ان کی تعداد رب ہی جانے کتنی ہوگی۔ یاجوج ماجوج یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، اور ان کے 3 گروہ ہیں، ایک طاویل، ایک تاریس اور تیسرا منسک ہے۔ ان میں جو بھی مرتا ہے وہ 1000 یا سے زائد اولاد چھوڑ کے مرتا ہے، یعنی ان کی تعداد بھی زیادہ ہے اور ان کی گروتھ یعنی افزائش نسل بھی زیادہ ہے۔ یہ لوگ خونخوار بالکل وحشی جنگلی درندوں کی طرح رہتے ہیں، اور جو بہار کے موسم میں جو سیزن آتا ہے ہمارا، بہار کے موسم میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکلتے ہیں، تمام کھیتیاں، باغ کے پھل اور اناج غلہ سب کھا جاتے ہیں، خشک میوہ جات اپنے ساتھ لاد کر لے جاتے ہیں۔ انسانوں، جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ، سب چھوٹے بڑے جانور سب مل کر کھا جاتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے لوگوں نے فریاد کی کہ اب آپ یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم سے ہمیں بچائیں، ان کے بدلے کچھ مال بھی ہم سے لے لیں۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، میرے پاس میرے رب کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری مدد کرو۔ آپ نے تو کمال کیا، آپ نے بہت گہری بنیاد کھدوائی، بڑا گہرا گڈھا، یعنی اس میں سے پانی نکل آیا زمین سے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس پر پگھلائے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے اور لوہے کے تختے نیچے اور اوپر لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا، اور اس میں آگ لگا کر ایک لوہا لاڈ یعنی بہت مضبوط، یعنی کہ یہ سیسا پلائی دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی، اور اتنی مضبوط یہ دیوار ہو گئی کہ اب اس میں پگھلا ہوا تانبا، لوہا، کوئلہ اور یہ تمام چیزیں مل کر کے زمانے میں جس کو ہم کنکریٹ کی دیوار کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ یہ سمجھ لیں کہ مضبوط اور پائیدار یہ دیوار ہے۔ اب ہوا یہ کہ یاجوج ماجوج اس عظیم دیوار کے ایک طرف اور دوسری قوم اس دیوار کے دوسرے طرف ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، پھر جب وہ محنت کر کر کے تھک جاتے ہیں تو اس کو توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں، تو اس میں سے ایک کہتا ہے کہ اب کل توڑیں گے، لیکن اس اللہ کی شان دیکھیں، دوسرے دن یہ دیوار اس سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور کمپلیٹ بھی ہو جاتی ہے اور دوبارہ پوری ہو جاتی ہے۔ جب دوبارہ ٹوٹنے کا دن آتا ہے دوسرے دن
تو پھر کوئی کہتا ہے چلو پھر توڑیں گے، تو پھر دوسرے دن ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے، مگر ایک دن آئے گا جب اللہ کی رضا ہوگی کہ قیامت سے پہلے اللہ کی رضا ہوگی کہ قیامت سے پہلے انہی میں سے کوئی ایک شخص یہ بولے گا انشاءاللہ کل توڑیں گے اس دیوار کو، تو پھر دوسرے دن وہ دیوار وہیں تک رک جائے گی، دوبارہ نہیں مکمل ہوگی اور انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی اور یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور پھر یہ ان کا خروج ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی؟ بڑا عجب دور ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1 جہول، نمبر 2 سہول، نمبر 3 دجلہ، نمبر 4 فرات، نمبر 5 دریائے نیل۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھوا دیا اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پہ جاری فرما دیا، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھی بھیجے گا اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا لیں گے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ دوستو، قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے جو 6 چیزیں دنیا سے اٹھا لی جائیں گی ان میں نمبر 1 قرآن مجید فرقان حمید ہے، نمبر 2 تمام علوم ہیں، نمبر 3 حجر اسود ہے جو بیت اللہ شریف کے ساتھ ہی ہے، نمبر 4 مقام ابراہیم ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان ہیں، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت ہے، نمبر 6 یہ جو مذکورہ ابھی ذکر ہوا نہروں کا کہ نہروں کی بات سنی ان کو زمین سے اٹھا لیا جائے گا، تو دین و دنیا کی برکتیں روح زمین سے اٹھا لی جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیسا دور ہوگا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یاجوج ماجوج دکھیں گے کیسے، ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کے آنکھیں اور بال کیسے ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں یاجوج ماجوج کے بارے میں آیا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ وہ چوڑے چہرے کے دکھنے والے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں گی، ان کے بال موٹے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اور یہ اس لیے حکم ہے کہ اس وقت کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے کہ ان سے لڑنے کی طاقت لوگوں میں نہیں ہوگی، یہ اتنے طاقتور ہوں گے۔ پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ میرے دوستو، یاجوج ماجوج کے نکلنے پر دنیا میں ایک عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا۔ ان کا خروج نہایت خطرناک ہوگا، اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا جب پہلا گروہ بحر تبریہ جو ایک بڑا سمندر ہے پر سے گزرے گا تو اس کا پہلا آدمی جب جائے گا اور اس کا آخری آدمی جانے والا اس کو ایسا سکھا دے گا کہ کبھی یہاں پہ سمندر تھا ہی نہیں۔ جب یہ دنیا میں فساد قتل و غارت سے جب فارغ ہو جائیں گے، تمام ہی لوگوں کو ختم کر دیں گے، مسلمان کوہ طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر کے ہم نے ختم کر دیا، اب معاذ اللہ آسمان والوں کو کرتے ہیں، یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت تو دیکھیں، جب یہ تیر آسمان سے نیچے گریں گے تو ان پہ خون لگا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایسا کیڑا پیدا فرمائے گا وہ سب کو یکدم مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہوگی، یعنی اتنی زمین پہ لاشیں ہوں گی کہ ایک بالش جگہ بھی باقی نہ ہوگی، اور بدبو ہر جگہ ہوگی۔ اب اتنے لوگوں کو کیسے دفنایا جائے، کہاں دفنایا جائے؟
اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی، اور وہ یاجوج ماجوج کے جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ کہاں لے جائیں گے؟ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، یہ وہی جانتا ہے۔ ابھی ان کی ظلم و زیادتی کی سزا مکمل نہیں ہوئی، یاد رکھیں یہ سزا تو دنیا میں ملی ہے، ابھی آخرت میں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، کیونکہ ان کے کبیرہ گناہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے ظلم و زیادتی، قتل و غارت کیا اور مسلمانوں کو شہید کیا، اور دوسرا بڑا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے، حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جی ہاں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات معراج شریف کی رات اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یاجوج ماجوج کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور میں نے عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا، انکار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ کے نافرمان بندے اور اولاد ابلیس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین برکتوں سے بھر جائے گی، اللہ کی رحمت اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آیا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں انڈیل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ برکت کا یہ عالم ہوگا کہ انار کو ایک گروہ کھا سکتا ہوگا، اور دودھ میں اتنی اللہ برکت دے گا کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک کثیر جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے واقعے سے ایک بات سوچنے کو ملتی ہے میرے دوستو، یاجوج ماجوج کے واقعے سے ایک بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین پر قتل و غارت گری اور فساد پھیلانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پہ ظلم و ستم کا انجام ہلاکت اور صرف ہلاکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ایک دم ختم کر دینے پر قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور میری طرف راغب ہو جائیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ لیکن جو اپنے گناہوں پہ اتراتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، ایسے ظالموں کے لیے اللہ نے جہنم بنا دی ہے، ان کے لیے دنیا